الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، ایک لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ اسے کسی لڑکے سے محبت ہو گئی۔ جب اس نے اپنے گھر میں اماں ابا کو بتایا اور کہا کہ میں اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو اس کے والدین نے انکار کر دیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ لڑکا انتہائی بیکار ہے اور ان کی بیٹی کو خوش نہیں رکھے گا۔ ماں باپ تو اپنے بچوں کی بھلائی چاہتے ہیں نا۔ والدین کا انکار سن کر بیٹی کو بہت افسوس ہوا اور پھر ان کا فیصلہ جا کر اس لڑکی کو سنا دیا اور کہا کہ میرے ماں باپ راضی نہیں۔ لڑکے نے لڑکی سے کہا کہ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لڑکی نے کہا اگر تمہارے ماں باپ نہیں مان رہے ہیں تو ہم بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ تم رات کو 2 بجے قبرستان کے پاس میرا انتظار کرنا۔ لڑکی پہلے تو گھبرائی اور پھر مان گئی، کیونکہ اسے اس لڑکے پر بہت یقین تھا۔ چنانچہ رات کے 2 بج گئے، گھر میں سب سامان باندھنے لگی۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی اماں کا قیمتی زیور بھی رکھ لیا۔ اس دوران وہ اپنی ماں پر نظر رکھتی رہی کہ کہیں اس کی ماں اٹھ نہ جائے۔ جب اس نے اپنا قیمتی سامان بیگ میں باندھ لیا تو اس نے بیگ اپنے دائیں کندھے پر لٹکا لیا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنی اماں کو آخری بار ترستی ہوئی نگاہ سے دیکھا۔ لڑکی کے لیے یہ فیصلہ بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ رات کے پورے 2 بجے وہ لڑکی قبرستان چلی گئی اور لڑکے کا انتظار کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا لیکن وہ لڑکا نہیں آیا۔ لڑکی پریشان ہونے لگی، کیونکہ بیگ میں قیمتی سامان تھا۔ رات بڑھتی جا رہی تھی، اس کے دل میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے۔ اچانک اسے قریب سے ہی عجیب آواز سنائی دی۔ اس نے گردن مڑ کر دیکھا تو اس کے سامنے 2 قبریں دھیرے دھیرے کھل رہی تھی۔ لڑکی ڈر کے مارے درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ اس نے دیکھا ان قبروں سے 2 لاشیں نکل رہی ہیں جو زور زور سے رو رہی ہیں۔ ایک لاش نے دوسری لاش سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو پہلے والی لاش نے بتایا کہ میں ایک لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس کا نام اختر تھا، میں بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور بہت ہی زیادہ بد اخلاق تھی۔ میری بد اخلاقی کی وجہ سے میرا کہیں رشتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اختر کو بھی پسند آ گئی۔ جج میں نے اپنے والدین سے کہا کہ میں اختر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ اختر غریب ہے، لیکن میں نے کہا کہ میں شادی کروں گی تو اختر ہی سے کروں گی۔ پھر میرے باپ نے مجبور ہو کر میری شادی اختر سے کر دی۔ تھوڑے دن صحیح رہنے کے بعد میں اختر کو اپنا غلام سمجھنے لگی، اسے اپنے اشاروں پر نچانے لگی، یہاں تک کہ وہ مجھ سے بیزار ہونے لگا، مجھ سے پیچھا چھڑانے کی کوششیں کرنے لگا۔ آخر کار تنگ آ کر میں نے اس سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے بھی بغیر کسی جھجک کے مجھے طلاق دے دی۔ وقت گزرتا گیا اور میرے اماں ابا کی وفات ہو گئی۔ بہن بھائیوں سے میرا بوجھ برداشت نہ ہوا اور انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب میرا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے پھر سوچا مجھے کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہیے، تو میں ریل کی پٹری پر آ کر لیٹ گئی اور ٹرین نے مجھے کچل ڈالا اور جب سے ہی میں یہ عذاب کاٹ رہی ہوں۔ پھر اس نے دوسری لاش سے پوچھا کہ اب تم بتاؤ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو دوسری لاش نے اپنا قصہ سنانا شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ میں بھی ایک امیر ماں باپ کی اولاد تھی، مجھے بھی ایک لڑکا پسند آ گیا جس کا نام شاہد تھا۔ اس وقت میری آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اس لیے اس کا اصل چہرہ میں نہ دیکھ پائی۔ میں ماں باپ سے لڑ کر میں شاہد کے شادی کر لی اور پھر شاہد میرے ہی گھر آ کر رہنے لگا۔ اماں ابا نے روکا ٹوکا بھی، لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ میرے ماں باپ کا قتل ہو گیا۔ شاہد نے پولیس کو بتایا کہ گھر میں ڈاکو گھس گئے تھے، تو انہوں نے ہی میرے ماں باپ کو مار ڈالا۔ میں اس کے بعد گم سن سی رہنے لگی۔ ایک رات شاہد آیا اور اپنے ساتھ ایک لڑکی اور بچہ بھی لے کر آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ یہ میرے بیوی بچے ہیں اور آج سے یہ لوگ بھی یہی رہیں گے۔ میرے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ شاہد پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور پھر
आए दिन हमारा झगड़ा रहने लगा। एक दिन झगड़े के दौरान शाहिद ने कहा कि मैं तुम्हारा भी बिल्कुल इसी तरह कत्ल कर दूंगा जैसे तुम्हारे माँ बाप का किया था। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे पता चल चुका था कि मेरे माँ बाप का कत्ल डाकुओं ने नहीं बल्कि शाहिद ने किया है। मैं इंतकाम की आग में जलने लगी। मौका देखकर मैंने शाहिद और उसकी बीवी बच्चों को कुल्हाड़ी से मार डाला और खुद भी खुदकशी कर ली। मैं इसलिए यहाँ पर हूँ। उन लाशों ने फिर से रोना शुरू कर दिया और फिर अपनी अपनी कब्रों में वापस चली गई। दोनों लाशों की बात सुनकर लड़की ने वहां से दौड़ लगा दी और उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है। उसे बस इतना ही पता था कि उसे अपने घर जाना है। भागने के दौरान उसके पेट को ठोकर लगी और वो एक खुली कब्र में जाकर गिर गई। उसने रोना शुरू कर दिया और मदद के लिए पुकारने लगी क्योंकि उसका दम घुट रहा था। उसे लग रहा था कि कब्र तंग हो रही है। उसे अपनी मां का मासूम चेहरा नजर आ रहा था तो वो जोर जोर से रोने लगी। इतने में अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके चेहरे पर पानी गिरा दिया और उसे कोई आवाज दे रहा है। उसने आंखें खोली तो सामने उसकी मां खड़ी थी जिन्होंने अपने हाथ में पानी का गिलास पकड़ा हुआ था और वो उससे कह रही थी कि वो नींद में क्यों रो रही है। लड़की समझ गई कि उसकी मां ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा कि जाकर नमाज पढ़ लो। लड़की ने नमाज पढ़ी और दुआ में वो लड़की बहुत रोई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि वो गुमराही से बच गई। प्यारे दोस्तों, वालिदैन अपनी औलाद के बारे में अच्छा ही सोचते हैं ताकि उनकी औलाद कामयाब हो जाए। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आपने सिर्फ अपने पास तक नहीं रखना बल्कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है ताकि ये वीडियो, ये जानकारी, ये वाकया तमाम उन बहनों तक पहुंच सके जो ऐसी राह पर चल रही हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।